علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اصول حدیث کوئز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے طعن راوی کے اسباب۔ طعن راوی سے مراد راوی کے عیب ہیں، یعنی جس وجہ سے راوی پر طعن کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 88، کسی راوی پر طعن کتنی وجوہ سے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کن کن وجوہات کی بنا پر کسی راوی پر طعن کیا جا سکتا ہے؟ جواب، یہ 10 وجوہات ہیں، یعنی 10 وجوہات ایسے ہیں جن کی وجہ سے کسی راوی پر طعن کیا جاتا ہے۔ ان 10 وجوہات میں سے اگر کوئی سبب، اگر کوئی وجہ کسی راوی پر پایا جائے تو اس راوی پر طعن کیا جاتا ہے۔ ان میں 5 کا تعلق عدالت اور 5 کا تعلق ضبط سے ہے۔ نمبر 1، راوی کے بارے میں جھوٹا ہونے کا طعن ہو۔ ٹھیک ہے، راوی پر جھوٹا ہونے کا طعن ہو، یعنی اگر کوئی راوی متہم بالکذب ہو، ایسی حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ راوی پر اگر جھوٹے ہونے کا طعن ہو تو وہ جو روایت کرے اس کی روایت کو، اس کی حدیث کو حدیث موضوع کہتے۔ موضوع حقیقتاً حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2، راوی پر عمدن جھوٹی روایت کرنے کی تہمت ہو۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلا سبب کیا ہے کہ راوی کے بارے میں جھوٹا ہونے کا طعن ہو۔ تو اگر راوی کے بارے میں جھوٹا ہونے کا طعن ہو تو اس کی حدیث کو حدیث موضوع کہتے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے کہ راوی پر عمدن جھوٹی روایت کرنے کی تہمت ہو، ایسی حدیث متروک کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا شخص کوئی روایت کرے، ایسا شخص کوئی حدیث بیان کرے جس پر عمدن جھوٹی روایت کو بیان کرنے کی تہمت ہو، تو اس کی روایت کو حدیث متروک کہتے ہیں۔ نمبر 3، راوی روایت کرنے میں فحش غلطی کرتا ہو، ایسی روایت کو منکر کہتے۔ راوی اگر روایت کرنے میں فاحش غلطی کرتا ہے، بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو اس کی روایت کو حدیث منکر کہتے۔ نمبر 4، راوی سے بکثرت غفلت و نسیان صادر ہوتا ہو، یعنی راوی بہت زیادہ غفلت کرتا ہو اور بہت زیادہ بھول جاتا ہو تو اس کی حدیث کو بھی منکر کہتے۔ جس راوی سے بہت زیادہ غفلت و نسیان کا صدور ہوتا ہو اس کی روایت کو بھی، اس کی حدیث کو بھی منکر کہتے۔ نمبر 5، راوی سے قولاً یا فعلاً فسق ثابت ہو تو اس کی حدیث کو بھی منکر کہتے۔ یعنی راوی کوئی فسق والی بات کہتا ہو یا کوئی فسق والا کام کرتا ہو، یعنی راوی سے قولاً یا فعلاً فسق ثابت ہو تو اس کی روایت کو بھی کیا کہتے؟ حدیث منکر۔ نمبر 6، راوی ثقہ لوگوں کی مخالفت کرتا ہو۔ کوئی راوی اگر ثقہ لوگوں کی مخالفت کرتا ہو تو اس حدیث کو بعض صورتوں میں مدرج، بعض صورتوں میں مضطرب اور بعض میں مصحف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا راوی اگر روایت کرے
جو ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی روایت کو کبھی مدرج کہتے ہیں، کبھی مضطرب کہتے ہیں اور کبھی مصحف کہتے ہیں۔ نمبر 7، راوی کا عادل ہونا مجہول ہو، یعنی اس کا عادل ہونا معلوم نہ ہو، مجہول ہو، یعنی اس کے عدل اور جرح کی پہچان نہ ہو، تو ایسی حدیث کو مبہم کہتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی راوی روایت کرے جس کا عادل ہونا مجہول ہو تو اس کی حدیث کو، اس کی روایت کو حدیث مبہم کہتے۔ نمبر 8، راوی کا حافظہ خراب ہو۔ نمبر 9، راوی بدعتی ہو۔ نمبر 10، راوی بطور وہم روایت کرے، اس کی حدیث کو معلل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 89، حدیث مرفوع کن کن الفاظ سے معلوم ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ کون کون سے الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے حدیث کو بیان کیا جائے، حدیث کو روایت کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ یعنی حدیث مرفوع کو کن کن الفاظ سے پہچانا جا سکتا ہے؟ جواب، یہ کل 12 صورتیں ہیں، جن میں سے 5 مرفوع حقیقی اور 7 مرفوع حکمی ہیں۔ سوال نمبر 90، مرفوع حقیقی کی 4 صورتوں کی وضاحت کریں۔ اوپر بیان کیا گیا کہ 5 مرفوع حقیقی کی صورتیں ہیں، لیکن سوال میں نیچے پوچھا جا رہا ہے کہ مرفوع حقیقی کی 4 صورتوں کی وضاحت کریں، ایک صورت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جواب، مرفوع حقیقی کی 4 صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، کوئی صحابی حدثنا کا لفظ بولے تو یہ حدیث مرفوع ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی صحابی حدثنا کہہ کر کے کوئی روایت بیان کرے تو کسی صحابی کا حدثنا کہنا یہ اس روایت کے مرفوع ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی صحابی حدثنا کے ذریعے سے کسی روایت کو بیان کرے تو ہم اس روایت کو مرفوع مانیں گے۔ نمبر 2، اور مرفوع کون سی مرفوع ہوگی؟ مرفوع حقیقی۔ نمبر 2، صحابی صراحتاً کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صحابی کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ صحابی اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں، اور حدیث مرفوع کہتے ہی اسے ہیں جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر صحابی صراحتاً کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ بھی حدیث مرفوع ہے۔ نمبر 3، صحابی صراحتاً کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ اگر کوئی صحابی ایسا کہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے تو وہ بھی حدیث مرفوع ہے، حدیث مرفوع حقیقی۔ اور حقیقی بھی اقسام بنتی ہے، پھر وہ قولی، فعلی، وصفی وغیرہ، جسے یہاں بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو ہے تیسری صورت، صحابی اگر صراحتاً کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا تو یہ مرفوع حقیقی فعلی ہے۔ نمبر 4، صحابی صراحتاً کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے، تقریر اسی کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے نہ روکیں، اسے منع نہ کریں، اسے تقریر کہتے ہیں۔ اور حدیث کی تعریف میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی صحابی صراحتاً یہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہ کیا، تو یہ بھی اس حدیث کے مرفوع ہونے کی دلیل ہے۔ جو کام صحابی نے کیا ہے اس کام کے حدیث مرفوع ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن حدیث مرفوع کی کون سی قسم ہوگی؟ مرفوع حقیقی، اور حقیقی پھر آگے قسم بنتی ہے حقیقی تقریری۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 91، مرفوع حکمی کی 7 صورتوں کی وضاحت کریں۔ جواب، وہ 7 صورتیں مندرجہ ذیل ہیں، یعنی جن صورتوں میں ہم کسی حدیث کو حدیث مرفوع حکمی کہتے، یعنی حکماً اس پہ رفع کا حکم لگاتے، رفع کہتے، کسی حدیث کو ہم حکمی طور پر مرفوع مانتے۔ کن کن وجوہات سے بیان کر رہے ہیں؟ نمبر 1، وہ اقوال صحابہ جو اجتہادی معاملات سے متعلق نہیں، یعنی ایسے معاملہ کے متعلق صحابی کے اقوال
جن میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، جو معاملات اجتہادی نہ ہوں، جن کو قیاس کر کے نہ بولا جا سکتا ہو، ایسے معاملے میں جو صحابی کے اقوال ہوتے ہیں ان اقوال کو حدیث مرفوع کہتے، ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں وہ اقوال صحابہ جو اجتہادی معاملات سے متعلق نہیں، بشرط یہ کہ اسرائیلیات میں سے نہ ہوں، یعنی وہ معاملات اسرائیلیات میں سے نہ ہوں، یا پھر وہ اقوال جو ہیں اسرائیلیات میں سے نہ ہوں، تو ایسے اقوال کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع حکمی۔ صحابی کے قول کو بھی ہم حدیث مرفوع کہیں گے، ٹھیک ہے، کہ ظاہر سی بات ہے جب یہ ایسا معاملہ ہے جس میں اجتہاد کا دخل نہیں ہے تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سنے ہوں گے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھے ہوں گے جس کی وجہ سے صحابہ کرام یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ معاملہ اجتہادی نہیں ہے کہ صحابہ کرام اپنے اجتہاد سے بیان کریں، اگر اجتہادی ہو تو پھر وہ الگ معاملہ ہے۔ معاملہ اگر اجتہادی نہیں ہے اور صحابہ کرام اس میں کوئی بات کہتے ہیں، صحابہ کرام کا جو اس بارے میں اقوال ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع۔ خیر، نمبر 2، صحابی کوئی ایسا عمل کرے جو غیر اجتہادی ہو، جس کام میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، ایسے کام کو بھی حدیث مرفوع کہتے ہیں، لیکن مرفوع حکمی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حکماً مرفوع ہے، حقیقتاً اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، کیونکہ حکماً ہم اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کام ہے جس میں اجتہاد کا دخل نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے صحابی کوئی بھی کام کرے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن کر کے یا ان کا کام دیکھ کر کے کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس میں اجتہاد کا دخل نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے تعلق سے صحابی ضرور بھی ضرور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنے ہوں گے، اس لیے ایسا کام، ایسا کوئی عمل جو صحابی کرے جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، وہ بھی حدیث مرفوع ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام کا کسی عمل پر دوام و استمرار کرنا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منع نہ فرمانا، یہ بھی حدیث مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، تابعی کا صحابی کے متعلق یہ الفاظ کہنا، یرفع الحدیث، یرویہ، روایتن، ٹھیک ہے، اس کے بعد رواہ وغیرہ، یعنی کوئی اگر تابعی صحابی کی طرف سے کہے کہ فلاں صحابی اس حدیث کو رفع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو الفاظ ہیں یرفع الحدیث، یرویہ، روایتن، رواہ وغیرہ، تو یہ تمام الفاظ اگر کوئی تابعی صحابی کے تعلق سے کہے اور اس کے بعد روایت بیان کرے تو وہ بھی حدیث مرفوع ہے، لیکن مرفوع حکمی۔ نمبر 5، صحابی کا یہ کہنا من السنتی کذا، سنت سے ایسا ہے، تو سنت سے جب سنت مطلقاً بولا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے، یعنی آپ کا طریقہ مراد ہوتا، تو اس لیے اگر صحابی کہے من السنتی کذا تو یہ بھی حدیث مرفوع کہلائے گی۔ نمبر 6، صحابی کا یہ کہنا امرنا بکذا، یا پھر امرنا بکذا نہینا بکذا، یعنی ہمیں فلاں چیز کے بارے میں حکم دیا گیا، ہمیں ایسا حکم دیا گیا، ہمیں اس چیز سے روکا گیا، تو یہ بھی صحابی کا کہنا جو ہے نا، روکا گیا، ظاہر سی بات ہے کون روکے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روکیں گے، کون حکم دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، تو صحابی کا یہ کہنا امرنا بکذا نہینا بکذا، تو یہ سب کیا ہے؟ حدیث مرفوع ہونے کی دلیل ہے، اس کام کے، اس بات کے حدیث مرفوع ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 7، اگر صحابی کسی معاملے میں خدا اور رسول کی اطاعت یا معصیت کا حکم لگائے، صحابی کسی کام کو دیکھ کر کہے کہ یہ خدا اور رسول کی معصیت ہے، یہ ان کی اطاعت ہے، تو ظاہر سی بات ہے صحابی تو اپنے مرضی سے نہیں کہیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنے ہوں گے تبھی بول رہے ہیں، تو اسے بھی ہم حدیث مرفوع کہیں گے۔ سوال نمبر 92، کیا مرفوع حدیث کے لیے سند کا متصل ہونا شرط ہے؟ یعنی کیا ہم اسی حدیث کو مرفوع کہیں گے جس کی سند متصل ہوگی؟ اگر سند متصل نہ ہو کیا ہم اسے مرفوع نہیں کہیں گے؟ جواب، جی نہیں، اگر منقطع یا مقطوع روایت بھی مذکورہ بالا طریقوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب ہے تو وہ بھی تو وہ مرفوع ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کسی حدیث کے مرفوع ہونے کے لیے متصل ہونا شرط نہیں، ضروری نہیں، ہاں اگر کوئی حدیث مرفوع بھی ہے متصل بھی ہے تو وہ حدیث مسند کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر
93 محدثین کے قول لا یصح سے کون سی حدیث مراد ہوتی ہے؟ کیا وہ حدیث موضوع یا باطل ہے؟ محدثین کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں لا یصح، ٹھیک ہے، تو لا یصح سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ حدیث صحیح نہیں ہے، باطل ہے، یا وہ حدیث موضوع ہے؟ جواب، اس جملے سے بعض ناواقف لوگ مغالطہ کھاتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع یا باطل ہے۔ جب محدث کسی حدیث کے بارے میں کہے کہ لا یصح، تو بعض ناواقف آج کل جو نام نہاد اہل حدیث ہیں وہ لوگ بھی یہ کہتے کہ لا یصح یعنی یہ حدیث موضوع ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث باطل ہے، یعنی وہ صحیح کو غلط کے مقابل میں سمجھتے۔ محدث کہا ہے صحیح نہیں ہے یعنی غلط ہے، اور غلط ہی کو باطل کہتے، موضوع کہتے۔ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اس جملے سے بعض ناواقف لوگ مغالطہ کھاتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع یا باطل ہے۔ یہ درست نہیں، بلکہ اصطلاح محدثین صحیح غلط یا باطل کے مقابل نہیں ہوتی۔ محدثین کی اصطلاح میں صحیح جو ہے یہ باطل یا غلط کے مقابل میں نہیں ہے، بلکہ ان کی نزدیک ایک الگ اصطلاح ہے۔ صحیح کے لیے کچھ شرائط ہے، وہ شرائط اگر پائی جائیں تو پھر وہ صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں۔ تو صحیح نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موضوع ہے، باطل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح کے مقابل میں صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ اور ضعیف وغیرہ یہ سب شامل ہیں۔ جب کسی حدیث کے بارے میں کہا جائے لا یصح، تو بس اس کا صحیح لذاتہ ہونا منفی ہو گیا، یعنی وہ صحیح لذاتہ نہیں ہے، صحیح لذاتہ ہونے کی نفی ہو گئی، لیکن ممکن ہے کہ وہ صحیح لغیرہ ہو، ممکن ہے کہ وہ حسن لذاتہ ہو، حسن لغیرہ ہو، ضعیف ہو۔ لہٰذا یہ یعنی لا یصح صحت کی نفی تو کجا ضعف کی نفی بھی مستلزم نہیں، ضعف کی نفی کو بھی مستلزم نہیں ہے لا یصح کا لفظ۔ سوال نمبر 94، احادیث سے ثابت ہونے والے احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو احکام احادیث سے ثابت ہوتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، احادیث سے حلت و حرمت کے جو احکام و مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 عقائد قطعیہ، نمبر 2 عقائد ظنیہ، نمبر 3 احکام، نمبر 4 فضائل و مناقب۔ یہ 4 طرح کے احکام حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 95، عقائد قطعیہ کون سے ہیں اور یہ کس قسم کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں؟ جواب، عقائد قطعیہ سے مراد توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت وغیرہ ہیں، اور ان کے اثبات کے لیے حدیث متواتر ہونی ضروری ہے، یعنی توحید اور رسالت وغیرہ کو ثابت کرنے کے لیے اور آخرت کے عقائد وغیرہ کو ثابت کرنے کے لیے حدیث متواتر کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں اتنے ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ٹھیک ہے، چاہے لفظی ہو یا معنوی، یعنی چاہے وہ تواتر لفظی ہو یا معنوی، ٹھیک ہے، یعنی لفظاً چاہے وہ حدیث متواتر ہو یا معنوی طور پر، لفظاً چاہے اس حدیث کو روایت کرنے والے اتنے ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یعنی تمام لوگوں نے اسی لفظ کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، یا معنوی طور پر اتنے لوگوں نے اسے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یعنی ایک حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، اور تمام کا لفظ تو ایک نہیں ہے، تمام کے الفاظ تو الگ الگ ہیں، لیکن سب کے جو الفاظ ہیں ایک ہی معنی پر دلالت کر رہے ہیں، ایک ہی معنی پر دلالت کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی جو حدیث ہوگی وہ بھی حدیث متواتر معنوی کہلائے گی، متواتر ہوگی تو اسے بھی عقیدہ قطعیہ کو ثابت کر سکتے۔ سوال نمبر 96، عقائد ظنیہ کون کون سے ہیں، نیز یہ کس قسم کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں؟ جواب، عقائد ظنیہ سے مراد انبیاء کرام کی ملائکہ پر فضیلت اور قبر کے احوال وغیرہ ہیں، اور ان کی اس بات ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی اس بات کے لیے اخبار احاد بھی کافی ہے۔ عقائد ظنیہ کو ثابت کرنے کے لیے خبر واحد بھی کافی ہے، خبر واحد سے بھی ہم عقائد ظنیہ کو ثابت کر سکتے۔ سوال نمبر 97، احکام یعنی فرض، واجب، حرام وغیرہ کے لیے کون سی حدیث ہونا ضروری ہے، یعنی کس حدیث سے ہم کسی چیز کے فرض ہونے کو، کسی چیز کے واجب ہونے کو، کسی چیز کے حرام ہونے کو ثابت کریں گے؟
جواب: احکام کے ثبوت کے لیے حدیث صحیح ہونی ضروری ہے، یا کم از کم حسن لغیرہ ہو، صحیح لذاتہ ہو یا صحیح لغیرہ ہو، حسن لذاتہ ہو یا حسن لغیرہ ہو، یعنی کم سے کم یہ ہے کہ وہ حسن لغیرہ ہو، تب ہم اس سے کوئی حکم ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو 5 قسم ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ضعیف، یہ سب کس کی اقسام ہیں؟ خبر واحد کی. تو معلوم ہوا کہ احکام کو خبر واحد سے ثابت کر سکتے، لیکن خبر واحد کی تمام قسموں سے ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ ضعیف کے علاوہ جو ہے صحیح اور حسن وغیرہ ان سے ثابت کر سکتے. سوال نمبر 98، فضائل و مناقب کے لیے کون سی حدیث ہونا ضروری ہے؟ جواب: فضائل و مناقب کے ثبوت کے لیے باتفاق محدثین حدیث ضعیف بھی کافی ہے. یعنی ضعیف حدیث سے بھی کسی چیز کی فضیلت اور کسی کے بارے میں کسی کے مناقب وغیرہ ثابت ہو سکتے. ٹھیک ہے نا، فضائل اور مناقب جو ہیں یہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو سکتے. جب فضائل اور مناقب ضعیف حدیث سے ثابت ہو سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے حسن اور صحیح وغیرہ سے تو بدرجہ اولا ثابت ہو سکتے ہیں. سوال نمبر 99، کیا صرف وہی احادیث صحیح ہیں جو بخاری و مسلم میں ہیں، یا ان کے علاوہ بھی کتب میں صحیح احادیث ہیں؟ کیا جو احادیث صرف بخاری اور مسلم میں ہیں وہی صحیح ہیں، یا ان کے علاوہ جو دوسری کتابوں میں احادیث ہیں ان میں بھی صحیح احادیث ہیں؟ جواب: جی نہیں، کیونکہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی مقدمہ مشکات صفحہ 7 میں فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتبوں میں یعنی اپنی کتابوں میں تمام صحیح احادیث ذکر نہیں کیے، بلکہ صحیح احادیث میں سے منتخب احادیث ذکر کی ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں تکرار کے ساتھ کل احادیث 7275 ہیں، جبکہ بغیر تکرار کے 4000 ہیں. حالانکہ امام بخاری کا یہ اپنا قول ہے، خود امام بخاری فرماتے ہیں، حفظت من الصحاح 100,000 حدیث ومن غیر الصحاح 200,000. میں نے صحیح احادیث میں سے 1,00,000 یاد کی اور غیر صحیح میں سے 2,00,000 احادیث یاد کی. تو ظاہر سی بات ہے امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے 1,00,000 صحیح احادیث یاد کی اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد کی. اور بخاری میں کتنی احادیث ہیں؟ پوری احادیث ہیں 7275. اور باقی احادیث کہاں ہیں؟ اس کے بعد ہے دیکھیے، ما اردت فی کتابی ھذا الا ما صح ولقد ترکت کثیرا من الصحاح. میں نے اپنی کتاب بخاری میں صرف صحیح احادیث ذکر کی ہیں اور میں نے کثیر احادیث چھوڑ دی ہیں. امام بخاری جو ہیں یہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صرف اور صرف صحیح احادیث کو ذکر کیا ہے اور بہت ساری صحیح احادیث کو میں نے چھوڑ دیا ہے. اور امام مسلم کا بھی یہ قول موجود ہے، الذی اردت فی ھذا الکتاب من الاحادیث صحیح ولا اقول انما ترکت ضعیف. جو احادیث میں نے اس کتاب یعنی مسلم میں ذکر کی ہے وہ صحیح ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ بے شک جو احادیث میں نے چھوڑ دی ہیں وہ ضعیف ہیں. امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مسلم میں جو احادیث کو جمع کیا ہے یہ سب صحیح ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جن احادیث کو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے وہ سب ضعیف ہیں، میں یہ نہیں کہتا. ان اقوال سے معلوم ہوا کہ یہ مطالبہ کرنا کہ حدیث کا حوالہ صرف بخاری و مسلم سے چاہیے کیونکہ بقیہ کتب صحیح نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف جہالت ہے. ورنہ امام بخاری نے 1,00,000 صحیح احادیث میں سے بخاری میں تو صرف 7275 ذکر کی ہیں، اور باقی صحیح احادیث کہاں گئیں؟ سوال نمبر 100، صحیح ستہ کے علاوہ چند صحیح کتب احادیث کے نام ذکر کریں. صحیح ستہ میں تو اکثر احادیث صحیح ہیں، تو ان کے علاوہ باقی چند صحیح احادیث کی کتابوں کا نام ذکر کریں، بتائیں. جواب: صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، صحیح مستدرک، صحیح ابن عوانہ، صحیح ابن سکین اور المنتقى لابن جار. شیخ محقق مقدمہ مشکات میں ان کتبوں کے
نام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں هذه الكتب كلها مختصة بالصحاح ولكن جماعة انتقدوا عليها تعصبا وفوق كل ذي علم علیم واللہ اعلم. یہ تمام کتب صحت کے ساتھ مختص ہیں، لیکن ایک جماعت نے تعصب کی بنا پر ان کتب کے صحت پر تنقید کی، اور ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہم سے رابطہ کریں اور اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.